یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں. بھائی مکے کے لوگ تو زمزم کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے, ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک جو عجیب و غریب قسم کی نا وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں نا, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ مکے کے اندر زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں تھا اور مکے کے لوگ زمزم سے استنجا کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا چھوٹا مرزا تاریخی طور پر یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ مکے میں زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی تھا ہی نہیں, جبکہ تاریخی طور پر مکہ کے اندر زمزم کے علاوہ بہت سارے کنوؤں کا تذکرہ ملتا ہے. مثلا urdunews.com کا یہ مضمون آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تاریخ کے اسکالر ڈاکٹر سمیر احمد برکا نے واضح کیا ہے کہ مطاف اور مسجد حرام کے احاطے میں آب زمزم کے علاوہ 28 کنویں اور تھے, بلکہ اس پر باقاعدہ ایک مضمون موجود ہے آبار و مکہ قبل الاسلام کہ دور اسلام سے پہلے مکے کے اندر کون کون سے کنویں تھے. اس کی پوری تفصیل عربی کے اندر پیش کی گئی ہے اور اس کا PDF نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مکہ نیوز پیپر.com پر بھی عربی کے اندر ایک مضمون موجود ہے جس میں پوری تفصیل ہے کہ مسجد حرام کے احاطے کے اندر 28 کنوؤں کا تذکرہ ملتا ہے. اور 9ویں صدی کے مورخ امام تقی الدین فاسی مکی کی کتاب ہے العقد الثمین مکہ مکرمہ کی تاریخ پر, اس میں کنوؤں کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے تاریخی اعتبار سے کہ مکہ اور مینا وغیرہ میں کتنے کنویں تھے. پوری تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ مکہ شہر کے اندر 58 کنویں تھے اور مکہ اور مینا کے درمیان 16 کنویں تھے اور مینا میں 15 کنویں تھے اور مزدلفہ میں 3 کنویں تھے اور میدان عرفہ میں بہت زیادہ کنویں تھے. اور لکھتے ہیں کہ جن کنووں میں اب پانی موجود ہے, یعنی اپنے دور کی بات کریں 9ویں صدی کی, کہتے ہیں 3 کنویں تو اب بھی موجود ہیں جن میں اب تک پانی موجود ہے. اور اسی طرح لکھتے ہیں کہ عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان 1 کنواں تھا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے کنوؤں کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح الحجاز.org پر بھی مکہ مکرمہ کے تاریخی کنوؤں پر ایک مضمون موجود ہے جس میں اچھی خاصی تفصیل ذکر کی گئی ہے. بلکہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ زمزم کا کنواں کافی عرصہ غائب رہا, چھپا رہا. پھر کافی عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو خواب میں رہنمائی کی گئی اور انہوں نے وہ کنواں دوبارہ کھودا اور دریافت کیا. اور یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے, مثلا الرحیق المختوم جس کا خود مرزا نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے, اور اسی طرح سیرت ابن ہشام جس کی اصل سیرت ابن اسحاق ہے, اور مرزے کے نزدیک سیرت ابن اسحاق سیرت پر سب سے اتھینٹک کتاب ہے. تو سیرت ابن ہشام میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے اور سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جو زمزم کا کنواں چھپا رہا تو اس عرصے میں مکہ والے کون سا پانی استعمال کرتے تھے؟ کیا بغیر پانی کے وہ زندگی گزار رہے تھے؟ بہرحال یہ چند ایک ثبوت بطور نمونہ کے ہم نے پیش کیے ہیں جس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزے کا یہ کہنا کہ مکہ میں زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی تھا ہی نہیں بالکل جھوٹ ہے. اسی طرح مرزے کے پاس اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ زمزم سے استنجا کرتے تھے. یہ گھٹیا ذہن تو خود مرزے کا تھا کہ زمزم سے استنجا کرنا بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ اس پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے کہ زمزم سے استنجا کرنا مناسب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے, یہ بابرکت پانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک قرار دیا اور شفا قرار دیا اور طعام بھی قرار دیا. اس پر ہم ایک کلپ بنا بھی چکے ہیں. لیکن مرزے کے نزدیک زمزم کے ساتھ استنجا کرنا بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. گھٹیا ذہن تو مرزے کا اپنا تھا لیکن اس نے تھوپ دیا مکہ والوں پر. ٹھیک ہے. اور زمزم کا جو پانی ہے اسے غسل اور استنجا ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا, لیکن کسی عالم دین نے نہیں. کسی مسلمان کی غیرت یہ بات غور کر سکتی ہے؟ اس میں بغیرتی والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں تو پھر آپ کر کے دکھائیں. تو کرتے ہیں. ادھر سارے جو اپنا کپڑا کفن کے لیے بھگو کے لاتے ہیں اور پھر وہ کپڑا جو ہے ان کی قبر کے اندر جاتا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈلتی ہے, اس وقت بے حرمتی نہیں ہوتی, وہاں سارے وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر عرب کے لوگوں کے پاس تو ہے ہی سب کچھ یہی تھا, ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا, وہ استنجا بھی اسی سے ہی کرتے تھے زمزم کے ساتھ ہی, ان کے پاس وہ تو پانی کوئی نہیں تھا.
یہ بھی مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی کوئی عالم مخالفت نہیں کرتا، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ کم از کم مناسب نہیں ہے زمزم سے استنجا کرنا، ادب کے خلاف ہے۔ بعض نے تو حرام بھی لکھا ہے، ورنہ کراہت پر، مکروہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ پھر مرزا پوری ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ اس میں بغیرتی والی کون سی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ غیرت تو اس کو آتی ہے جو غیرت مند ہو، بے غیرت کو غیرت کیسے آئے گی؟ اور جب علی نقوی نے مرزے سے کہا کہ پھر کر کے دکھائیں تو مرزے نے جواب دیا کہ کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ مرزا یہاں بھی پاکستان میں جب ایک ایک قطرہ زمزم کا بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، مرزا کہتا ہے کہ ہم کرتے ہیں زمزم سے استنجا، نعوذ باللہ۔ پھر مرزے نے کفن والی جو بات کی ہے وہ یہاں فٹ نہیں آ سکتی، اس پر استنجے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ جانوروں والا قیاس ہے، انسانوں والا نہیں، کیونکہ کفن جب دھویا جاتا ہے اس کے بعد کفن خشک ہو جاتا ہے اور زمزم کا پانی اڑ جاتا ہے، ایک نسبت باقی رہ جاتی ہے، اس لیے وہاں کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہوتی۔ تو اس پر استنجے کو قیاس کرنا یہ انسانوں والا قیاس نہیں، جانوروں والا قیاس ہے۔ اور پھر مرزے کا یہ کہنا کہ جی مکہ میں زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی تھا ہی نہیں، لوگ اسی سے استنجا کرتے تھے، ہم تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مکے میں زمزم کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنویں تھے۔ تو یہ بھی مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہوا کہ زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو نجاست حقیقی دور کرنے کے لیے یعنی استنجے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور بعض نے تو اس کو حرام بھی کہا ہے، مکروہ تو بہرحال سب کہتے ہیں۔ اس پر مزید بھی کچھ حوالے ہم نے دوسرے کلپ میں ذکر کیے ہیں، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ تو مرزے نے اپنی اس مختصر سی بات میں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ مرزا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔